نیکی کو اس وقت تک نہیں پہنچ سکتے جب تک کہ اپنی محبوب ترین چیز اللہ کے راستے میں خرچ نہ کر دو۔ میں آپ کو گواہ بناتا ہوں کہ یہ باغ اللہ کے لیے صدقہ کر دے رہا ہوں۔ میں ذرا سوچیں، اس باغ کے اندر دو خوبیاں ایسی تھیں کہ اسے کسی چیز پر وزن نہیں کیا جا سکتا۔ پہلی خوبی تو یہ تھی کہ پورے مدینہ منورہ میں جتنا میٹھا پانی اس باغ کا تھا اتنا میٹھا پانی کسی دوسرے باغ کا نہیں تھا۔ اور دوسری خوبی یہ تھی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کثرت سے اس باغ میں تشریف لے آتے تھے اور آرام فرمایا کرتے تھے۔ ذرا سوچیں، ابو طلحہ اگر سب چیز حاصل کر لیں لیکن اس باغ میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بیٹھنے کی قیمت کہاں سے لے آئیں گے؟ لیکن اس کے باوجود بھی اس باغ کو اللہ تعالیٰ کے راستے میں خرچ کر دیا۔ اور امام مالک رحمہ اللہ اپنی کتاب موطا میں نقل کرتے ہیں، امام مالک رحمہ اللہ اپنی کتاب موطا میں نقل کرتے ہیں کہ حضرت ابو طلحہ اپنے باغ دوسرے باغ میں ایک بار نماز پڑھ رہے تھے کہ ایک چڑیا آئی اس درخت پر، اس درخت پر، اس درخت پر دوڑنا شروع کر دیا۔ ابو طلحہ نماز میں ان کی نظر اس کے پیچھے ہونے لگی۔ بعد میں احساس ہوا کہ انسان نماز پڑھے تو ادھر ادھر متوجہ نہیں ہونا چاہیے، چنانچہ نماز سے فارغ ہونے کے بعد اس باغ کو اللہ کے راستے میں صدقہ کر دیا۔ یہ ہے حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالی عنہ۔ اور جہاد میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے متعلق فرمایا تھا، مسند احمد کی روایت ہے کہ صوت ابو طلحہ خیر من فئہ، ابو طلحہ کی آواز لشکر کے اندر ایک بڑے لشکر سے بھی بھاری ہوا کرتی ہے۔ یہ تھے ابو طلحہ جن سے حضرت ام سلیم کی شادی ہوئی، حضرت ام سلیم رضی اللہ تعالی عنہ کا یہ دوسرا کارنامہ تھا۔ پہلا کارنامہ ذرا دیکھیں گے بچے کی تربیت کا تھا، اور دوسرا کارنامہ اپنے شوہر کو اسلام پر مجبور کرنے کا تھا۔ یہ کارنامہ اس لیے آپ کے سامنے رکھا جا رہا ہے کہ سوچیں کہ ہم نے اپنے شوہر کے تئیں، ہم نے اپنے بیٹے کے تئیں، ہم نے اپنے باپ بھائی اور دوست اور ساتھی کے تئیں ہم نے کہاں تک اپنا کارنامہ، اپنی ذمہ داری ادا کی ہے۔ صحابیات ہمارے لیے بہترین نمونہ ہیں، ان کی زندگی کو پڑھ کر کے، ان کے حالات کو دیکھ کر کے بھی ہمیں مستقبل کی تعمیر کرنی ہے۔ حضرت ام سلیم کا تیسرا کارنامہ دیکھیے، اور میں جانتا ہوں کہ اس سلسلے میں بہت سی عورتیں صرف دنیا کی لالچ میں فیل نظر آتی ہیں۔ حضرت ام سلیم رضی اللہ تعالی عنہ نے دیکھا کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ تشریف لے آئے تو جس صحابی سے جو کچھ اور جتنا ہو سکتا تھا اتنا اللہ کے رسول کو دے دیا، جس سے جتنا ہو سکتا تھا اتنا صدقہ اور خیرات کر دیا۔ وہ سوچنے لگی کہ آخر میرے پاس میری سب سے قیمتی اور محبوب چیز کیا ہے۔ غور کرنے لگی تو بیٹے انس بن مالک سے بڑھ کر کے کوئی قیمتی چیز ان کے پاس نہیں تھی۔ سب سے قیمتی سرمایہ جو تھا، بعض لوگوں کے ذہن میں یہ خیال پیدا ہوگا کہ ہو سکتا ہے دوسری شادی کے بعد بیٹے سے چھٹکارا حاصل کرنے کے لیے انہوں نے ایسا کیا۔ حاشا للہ، ہرگز ایسا نہیں ہے، ہرگز ایسا نہیں ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ انہوں نے خود اس کا اظہار کیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حضرت انس بن مالک کا ہاتھ پکڑ کر کے لے آتی ہیں اور کہتی ہے، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ہماری تمام سہیلیوں نے آپ کو کچھ نہ کچھ ہدیہ اور تحفہ کے طور پر دیا ہے، اور میں اپنے پاس اپنے بیٹے سے قیمتی اور کوئی چیز نہیں پاتی، اپنے بیٹے سے محبوب اور کوئی چیز نہیں پاتی، اور آپ خدمت کے لیے محتاج ہیں، لہذا میں اپنے بیٹے کو آپ کی خدمت کے لیے وقف کر دے رہی ہوں۔ یہ بہت بڑی حکمت تھی کہ بیٹے کو حضرت انس بن مالک کو اللہ کے رسول کی خدمت کے لیے دیا تھا۔ اور دوسری وجہ کیا تھی کہ بچے سے محبت تھی، اس کے مستقبل اور اس کے آخرت کی فکر تھی۔ یہ احساس تھا کہ بچہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت میں رہ کر کے ہونہار شاگرد بن کر کے نکلے، آخرت اور دنیا دونوں کی خوشنودگی حاصل کرے۔ اسی لیے آپ لوگ غور کریں، اگر پڑھے لکھے بچیاں آپ کے اندر موجود ہیں تو آپ دیکھیں گی
کہ وہ صحابہ کرام جن کی حدیثیں کثرت سے حدیث کی کتابوں میں موجود ہیں، ان میں تیسرے نمبر پر انس بن مالک ہیں۔ تیسرے نمبر پر کون ہیں؟ انس بن مالک ہیں۔ پہلے نمبر پر حضرت ابو ہریرہ ہیں، دوسرے نمبر پر عبداللہ ابن عمر ہیں، اور تیسرے نمبر پر حضرت انس بن مالک ہیں۔ یہ اسی وجہ سے تھا کہ بیٹا دنیا کے اندر بھی اور آخرت میں بھی سرخرو ہو، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا فضل ایسا کہ انس بن مالک کو دنیا کی برکت حاصل ہوئی اور آخرت کی برکت حاصل ہوئی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی طرف سے مالک سے متعلق کہ اللہم بارک فی عمرہ و مالہ، اے اللہ انس بن مالک کے مال میں برکت دے اور ان کی عمر میں برکت دے۔ چنانچہ آپ جانتی ہیں کہ ان کی عمر 100 سال کے قریب تھی حضرت انس بن مالک کی، اور مال میں اولاد میں کیا برکت تھی کہ انس بن مالک خود بیان کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی نے اللہ کے رسول کی دعا کے نتیجے میں مجھے یہ عنایت کیا ہے کہ میری نسل سے 101 بچے پیدا ہوئے جنہیں ہم نے دیکھا، یعنی ان کے بیٹے پوتے نواسے بیٹیاں کل کتنے تھے، ان کے سامنے 101 تک پہنچ گئے تھے۔ اور آج تو یہ چیز ہمارے ہاں بڑی عیب سمجھی جاتی ہے، بلکہ اگر کوئی عورت 6-7 بچوں کی ماں بن گئی تو لوگوں سے کہتے ہوئے شرماتی کہ میرے 6-7 بچے ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ لوگ ہنستے ہیں اس کے اوپر، بلکہ ایک نظریہ ہمارے ہاں چل چکا ہے کہ ہم دو اور ہمارے دو۔ یہ شرعی نظریہ نہیں ہے، یہ اسلامی نظریہ نہیں ہے، یہ مادی نظریہ اور کمیونسٹوں اور دہریوں کا نظریہ ہے۔ اسلامی نظریہ یہ نہیں ہے۔ اسلامی نظریہ تو یہ ہے کہ جتنے زیادہ مسلمان ہوں گے اتنی زیادہ ان کی اولاد بڑھتی جائے گی اور مسلمانوں تعداد بڑھتی جائے گی۔ تو میں عرض کر رہا تھا انس بن مالک کو ایک چیز تو یہ حاصل ہوئی، اور مال کی برکت یہ ہے کہ وہ بیان کرتے تھے لوگوں کے انگور کا باغ سال میں ایک بار پھل لے آتا ہے، اور میرے انگوروں کا باغ سال میں 2 بار پھل لے آتا ہے۔ یہ کیا تھا؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا کی برکت تھی۔ اور آخرت کی برکت اس سے عظیم کیا ہوگی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے انس بن مالک کے لیے خصوصی طور پر شفاعت کا وعدہ کیا ہے۔ چنانچہ سنن ترمذی میں انس بن مالک سے مروی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے انہوں نے سوال کیا، اے اللہ کے رسول کیا آپ قیامت میں ہماری سفارش کریں گے؟ کہا کہ ضرور کروں گا۔ تو کہا میں آپ کو کہاں پاؤں گا؟ اس بڑے میدان میں جہاں کروڑہا اربہا اور خربہا انسان ہوگے، وہاں آپ مجھے کہاں ملیں گے؟ آپ نے فرمایا اے انس بن مالک تم مجھے پلسرات پر ڈھونڈنا، اگر وہاں نہیں مل سکوں تو ترازو کے پاس ڈھونڈنا، اگر وہاں نہیں مل سکوں تو حوض کوثر پر میں ہوں گا، ان 3 جگہوں سے آگے میں کہیں اور نہیں بڑھ سکتا۔ دیکھیے انس بن مالک رضی اللہ عنہ کی والدہ حضرت ام سلیم کے کارناموں میں سے دعوتی لحاظ سے ایک کارنامہ یہ بھی دیکھیے کہ جب حضرت ابو طلحہ سے ان کی شادی ہوئی تو اس سے ایک بچہ پیدا ہوا جس کا نام عمیر رکھا گیا۔ مسند احمد کے اندر، مسند ابو داؤد طیالسی کے اندر، صحیح بخاری کے اندر، مصنف عبد الرزاق، متعدد کتب حدیث میں یہ حدیث مختصر اور مطول موجود ہے۔ اگر عربی پڑھی لکھی بچیاں ہیں تو اس حدیث کو علامہ البانی کی کتاب یہ جو احکام الجنائز ہے اس کے اندر بڑی تفصیل کے ساتھ مروی ہے، اس حدیث نقل کے اسے دیکھ لیں گے، اور اردو میں جو اس کا ترجمہ ہو کر کے اس کے اندر بھی موجود ہے۔ ایک بیٹا پیدا ہوا عمیر، جو حضرت ابو طلحہ کو بڑا ہی محبوب تھا، اتنا محبوب تھا حضرت انس بن مالک بیان فرماتے ہیں کہ ایک بار وہ بیمار پڑا تو اس کے غم میں ابو طلحہ اس قدر نڈھال ہو گئے کہ وہ کمزور پڑنے لگے، ان سے کھانا نہیں کھایا جاتا۔ لیکن اللہ تبارک و تعالی اپنے مومن بندوں کو اس قدر ہی زیادہ اپناتا ہے جتنا ایمان اس کا قوی ہوا کرتا ہے۔ جس قدر آزمائش میں انبیاء کو ڈالتا ہے عام لوگ اس آزمائش میں پورے نہیں اتر سکتے، اور جتنی زیادہ آزمائش میں اپنے مومن نیک زیادہ صالح مومن بندوں کو ڈالتا ہے اتنی آزمائش میں گنہگار بندوں کو نہیں ڈالتا۔ تو انس بن مالک کے والدہ کے شوہر ابو طلحہ اپنے بیٹے سے اتنی محبت کرتے تھے کہ بیٹا ایک بار بیمار پڑ گیا تو اس کے غم میں وہ خود کمزور ہونے لگے،
اور اس کا احساس انسان کو جب تک ماں اور باپ نہ بن جائے اس وقت تک نہیں ہوتا ہے. انسان کو اپنے والدین کی قدر اسی وقت محسوس ہوتی ہے جب کہ وہ والد بن جاتا ہے. عورت کو اپنی والدہ کی قدر اسی وقت محسوس ہوتی ہے جب کہ وہ بھی کسی کی ماں بن جایا کرتی ہے. آج بہت سے لوگوں کو اور مجھے بھی بچپن میں تعجب ہوتا تھا کہ آخر یہ اہمیت والدین کی کیوں دی گئی ہے، لیکن بڑے ہونے کے بعد احساس ہوتا ہے، باپ بننے کے بعد احساس ہوتا ہے کہ والدین کس قدر بندے کے لیے اپنے